پہلا مسئلہ نماز کا مسئلہ عورتوں کے لیے، چونکہ حمل کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑے سے مسئلے ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ پہلا، نماز اگر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی ہے، چونکہ عورتوں کو بھی ہمیشہ کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی، حمل کا معاملہ ہے تو بیٹھ کر پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر پڑھیں گی، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتی ہے تو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتی، اشاروں میں پڑھیں گے۔ حدیث میں واضح الفاظ، جو آدمی کھڑے کے نماز پڑھنے سے قابل نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، جو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا حدیث میں الفاظ ہے اشاروں سے پڑھے۔ یہ عورت کے لیے بھی لاگو ہے۔ سیکنڈ مسئلہ وہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ سکتی ہوں میں بیٹھ کر، لیکن سجدے رکوع نہیں کر سکتی۔ بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں سجدہ رکوع نہیں جمتا ہے، اولاد پیٹ کے بڑا ہونے سے، اولاد کے زائد مطلب 2 بچے 3 بچے تو پیٹ اور بڑا ہو جاتا ہے تو سجدے رکوع نہیں ہوتے۔ تو اس معاملے میں علماء نے کہا وہ جس اعتبار سے مطلب سجدہ اور رکوع کر سکتی ہے، رکوع بھی اشارے سے کرے اور سجدہ بھی اشارے سے کرے۔ جیسا مثال کے طور پر قیام میں ہے یا بیٹھ کر مانڈی ڈال کے نماز پڑھ رہی اور اس کے بعد رکوع کرنا ہے، تب جھک نہیں سکتے تو اشارہ سمجھا، اشارہ رکوع کر رہی ہے، سر ہاتھ رکھ دیے اس پر، اب وہ حالانکہ رکوع نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، پھر سجدے کے لیے بھی اشارہ اور ہاتھ کو زمین پہ رکھ دیا، سمجھا کرنے میں، تو یہ اشارہ کچھ نہ کچھ اشارہ ہے کہ اب قیام سے وہ رکوع اور سجود کی طرف گئی ہے، تو اشاروں میں وہ یہ سب چیزیں کریں گی۔ لیکن یاد رکھو نماز معاف نہیں ہے، یہ غلط فہمی مت رہی ہے۔ اور ویسے بھی حمل کی حالت میں تو حیض نہیں آتا، تو اب تو آپ پورے اتنے مہینے تک نماز روزے سب کر سکتی ہے۔ سیکنڈ، روزہ، نسائی کی